بھارت کو ایک پیغام یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے بارے میں فالس پروپیگنڈا، فالس نیوز پھیلا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک کے بارے میں بھی پھیلا رہا ہے۔ وہ اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ اٹیک ہو گیا، فلاں جگہ اٹیک ہو گیا، پاکستان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایل او سی کے حوالے سے بہت سی فیک چیزیں پھیلا رہا ہے۔ لیکن جو کل کی کارکردگی بھارتی میڈیا کی رہی ہے، اس پر پوری دنیا حیران ہے اور خود بھارت کے لوگ حیران ہیں۔ میں کچھ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جو انڈیا کے، ان کی ٹویٹس پڑھ رہا تھا تو ایک ٹویٹ میرے سامنے سے گزری کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی، لیکن گزشتہ رات جو کچھ میں ٹویٹ کرتا رہا، جو کہ ہمیں حکومتی سطح پر انفارمیشن پہنچائی گئی، میں وہ ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں۔ کیا صرف چند منٹ یا چند گھنٹے کے لیے ایک بیانیہ بنانا جو کہ بالکل حقیقت سے دور دور ہو؟ ایک طرف بھارت بتا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کراچی میں انہوں نے کیا کر دیا، لاہور میں کیا کر دیا، سیالکوٹ میں کیا کر دیا، پاکستان کے دیگر شہروں میں، اور اس کے بعد پھر ایک اور مذاق جو اس نے اپنا بنایا کہ انہوں نے ہمارے جہاز گرا دیے، ہمارا پائلٹ پکڑ لیا۔ نہ جانے یہ وہ سارے خواب ہیں جو وہ دیکھتا تو ضرور ہوگا، لیکن خواب میں رہتے ہوئے بھی کوئی میڈیا پر بولتا ہے یا کوئی نیریٹو بناتا ہے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ یا ایز اے جرنلزم کا اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے یا پریکٹیکل جرنلزم میں رہتے ہوئے بڑی حیران کن بات رہی، اور مجھے ترس بھی آیا بھارتی میڈیا پر۔ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں اس وقت جو ہے وہ مس عازیہ ذیشان موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں، وہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ مس عازیہ، کل جب یہ فیک نیوز کا سلسلہ شروع ہوا بھارت کی جانب سے تو ہم ٹرانسمیشن کے اندر موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ پھیلا رہا تھا، لیکن اس سارے نیریٹو سے بھارت نے حاصل کیا کیا؟ یہ تو وہ نیریٹو ہے جو کہ 2-3 گھنٹے بعد، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، لوگوں کی رسائی تک ہے یہ چیز، لوگ خود دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو بھارت نے پھر کیا حاصل کیا اس جھوٹ سے؟ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب کہ کیا حاصل کیا، تو حاصل کی ذلت، ضلالت، صرف انڈیا کے اندر نہیں، بھارت کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر۔ کل رات بھارتی چینلز یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جو فوج ہے وہ پاکستان کے اندر گھس چکی ہے، کراچی پر حملہ کر دیا، پنڈی پر حملہ کر دیا، لاہور پر حملہ کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عوام کے پاس انہوں نے کوئی سیکنڈ سورس آف انفارمیشن چھوڑا نہیں ہے۔ یہاں کے یوٹیوب چینلز ویسے بند کر دیے، انٹرنیشنل میڈیاز بھی سنا ہے کہ وہ اپنی عوام کی رسائی بند کر رہے ہیں۔ ریزن، جب سے ان کی سبکی ہوئی ہے، رافیل طیارے جب سے پاکستان نے گرائے ہیں، اور جب سے اس کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس تو وہ ان کی صلاحیت ہی نہیں تھی، بھارتی فضائیہ کی نہلی کا جو پول کھلا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا، اس کے بعد سے یہ الرٹ ہو گئے کہ پاکستان کے ہاتھ سے آنے والی انفارمیشن تو بند کی گئی۔ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا تک بھی ان کی عوام کی رسائی نہ ہو، وہ سب چیزیں بھی انہوں نے بند کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ صرف عوام کو گنگا بہرا رکھ کر وہ سنانا، دکھانا، بتانا چاہتے ہیں جو یہ خود کر رہے ہیں، یہ جو خود کرنا چاہتے ہیں، یا جو ان کی گھٹیا سوچ ہے۔ اب عوام بھی ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہاں پر، ان میں بھی شعور ہے، جس طرح بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں، صحافی جو ہیں، وہ معذرت کر رہے ہیں ساتھ، اور اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی وہاں پر جو اتنی ڈومیسٹک ان کے فیلئرز ہیں، ان کو چھپانے کے لیے، ڈومیسٹک اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو انہوں نے ڈرامہ رچایا، اس میں اب ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور پھر رات کو جو ہنسی آ رہی تھی جب یہ ان کے میڈیا پر یہ خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان نے مقبوضہ جموں پر حملہ کر دیا، فلاں کر دیا، وہ بھی ایک سازش تھی ان کی۔ اس کا بھی جو تھا وہ ایک بے نقاب ان کی جو سازش تھی وہ بھی کی، ہم نے بھی کی، دنیا بھی ماننے سے انکاری ہے۔ پنجاب میں جو انہوں نے اپنے بھارتی پنجاب میں جو فالس فلیگ آپریشن کروا کر الزام جو پاکستان پر لگانے کی کوشش کی، بھارتی سکھوں کی حمایت کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ایکچولی انہوں نے جو کل ڈرونز اٹیک کا بھی جو ڈرامہ رچایا نا یہاں پر پاکستان میں، ڈرون اٹیکس کر کے ڈرونز بھیج، اس کے بنیادی جو مقاصد تھے نا، ان میں پہلا مقصد تو یہ تھا کہ پاکستانی عوام میں نا پینک کریٹ کر دیا جائے، پاکستانی عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا جائے، اس میں بھی یہ ناکام رہے۔ واشنگٹن پوسٹ پڑھیں آج کا،
وہ یہ لکھ رہا ہے کہ بھارتی عوام میں بے چینی ہے، جبکہ پاکستانی عوام بالکل ریلیکس ہے. پاکستانی عوام میں وہ بے چینی نہیں ہے جو بے چینی بھارتی عوام میں انہوں نے محسوس کی یا دیکھی ہے، جو بھی وہ سروس کروا رہے ہیں، جو ان کی اپنی ایک آبزرویشن ہے. پاکستانی عوام میں وہ بے چینی نہیں ہے جو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی اپنے گھٹیا ڈرون اٹیکس کے ذریعے کرنے کی. اب ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ پینک اٹیکس کریں، دوسرا ان کا جو مقصد تھا وہ ہماری انسٹالیشن، ہماری تنصیبات کو تلاش کرنا. ظاہر ہے پھر وہ چاہتے تھے کہ ڈیٹا پاس آن کیا جائے، جی اور پھر یہ بیوقوف سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید ان ڈرونز کو فضائیہ کے ذریعے جو ہے وہ انگیج کریں گے. بیوقوف تھے نا، اس لیے یہ گھٹیا سازشیں کر رہے تھے. ایسا بھی نہیں ہوا، وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو کل سے لے کر اب تک لگ بھگ تقریباً 50 سے 60 ڈرونز جو ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ کوڑے کا ڈھیر بن چکے ہیں. وہ بھی ملبہ جو ہے نا وہ ہم اٹھا رہے ہیں. اپنے رافیل کا تو ان بیچاروں کو خود اٹھانا پڑا، سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا. اب جی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں دنیا 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 کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے. آج بھی میں پڑھ رہی تھی کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایسی کسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. امریکہ تو لگتا ہے کہ بس بیچ میں رہ کے سائڈ پہ ہو کر اور ثالثی کا کہہ کر اس کو لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری ہو چکی ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل بننا چاہتا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطین میں ایک فسطائیت کریٹ کی، جو گنڈا گردی اس نے پیلسٹائن میں کی، وہ یہاں پر بھی کرے، اس خطے میں بھی کرے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ بھی اس کی جو تھی وہ کوشش پوری ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم انشاءاللہ. تیار ہیں اس کی ہر سازش کا جواب دینے کے لیے. اس کا وہ بیانیہ نہ تو اب ان کے اندر بک رہا ہے انڈیا کے اندر، اور نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا ان کا بیانیہ، انٹرنیشنل جو عوام ہے، حکمران ہے، وہ ان کا جو ہے وہ بائی کرنے کے لیے تیار ہے. میں ایک چیز سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، وہ یہ کہ دنیا کیا ثالثی کروائے گی. ایک ایسا ملک جو ایک ورلڈ بینک کے تحت جو ثالثی ہوئی انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جی اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جس طرح اسرائیل کے لیے لگتا ہے کہ اقوام متحدہ قواعد و ضوابط کوئی میٹر ہی نہیں کر، اس طرح لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے بھی اقوام متحدہ ہے ہی نہیں، قواعد و ضوابط ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ بالکل بالا تر ہے، ان کو بالکل آزادی دی ہوئی ہے. تو یہ دنیا بھی ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھی دوغلی بنی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اب جے ڈی وینس کا یہ کہنا، امریکی نائب صدر کا، کہ امریکہ ایسی کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے جس سے ہمارا کوئی وہ سے لینا دینا نہیں ہے، دونوں ملک ہیں آپس میں بیٹھے ہیں، سمجھے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اب بھارت جو بار بار یہ کر رہا ہے نا، غلطی پر غلطی کر رہا ہے، فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کو مل نہیں رہی ہے، نہ اپنے ملک میں مل رہی ہے، نہ دنیا سے مل رہی ہے. اب وہ بار بار اس طرح کے ڈرامے رچا رہے ہیں، کبھی ڈرونز اٹیک کر کے پھر سفید جھنڈے لہرا دیتا ہے، پھر جو ہے وہ کبھی کہتا ہے ان کا میڈیا چیخنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں گھس گئے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں، یعنی کیونکہ آپ پاکستان یہ نے حملہ سمجھتی ہیں کر کہ دیا. بوکھلاہٹ کافی زیادہ ہے، اور ہمیں خدشہ اصل یہ ہے کہ اس بوکھلاہٹ کے اندر کوئی انتہائی قدم کی طرف نہ جائے یہ معاملہ.